بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل کے ناظرین و سامعین و سامعات، آج جو واقعہ ہم آپ کی سماعتوں کی نظر پیش کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ سنیں گے تو یقیناً آپ کے ایمان کو حرارت پہنچے گی۔ سماعت فرمائیے گا۔ آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چہیتے صحابی کا انتقال ہو گیا تھا۔ ایک پروانہ اس محفل نور سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا تھا، جہاں عرش کی قندیل کا چراغ ہر وقت فیروزاں رہتا تھا۔ مدینے کے چمنستان کرم میں اب بھی ہزاروں پھول کھلے ہوئے تھے، لیکن عدلیبان چمن کے فروغ محبت کا یہ حال تھا کہ صرف ایک پھول مرجھا گیا تھا تو ہر طرف سوگوار اداسیوں کی شام ہو گئی تھی۔ بھیگی بھیگی پلکوں کے سائے میں جنازہ اٹھا تو غم گساروں کے ازدحام سے گلیوں میں قدم رکھنے کی جگہ باقی نہیں تھی۔ خود کائنات ہستی کے سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے شہدائی کی مفارقت سے بہت زیادہ غمگین و آبدیدہ تھے۔ مدینے کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں جب لوگ جنازہ لے کر پہنچے تو لحد تیار ہو چکی تھی۔ جنازہ اتارنے کے لیے سرکار خود بنفس سے نفیس لحد میں تشریف لے گئے اور اپنے نورانی ہاتھوں سے جنازہ کو فرش خاک پر لٹایا۔ سرکار کی اس ادائے رحمت پر ہر شخص مچل کے رہ گیا کہ کاش مرنے والی کی جگہ پر ہم ہوتے اور سرکار کے قدسی ہاتھوں سے ہماری لاش سپرد خاک ہوتی۔ عالم گیتی کے مسافر کو گلشن جینا کی سیر کے لیے اپنی خوابگاہ سے دو قدم بھی نہیں چلنا پڑتا۔ جنت کی ساری بہاریں مرکز ہی میں سمٹ آئیں، جس کی لحد میں جنازہ سے پہلے رحمت یزدانی اتر آئی ہو، آخر اس پر رشک نہ کیا جائے تو اس بھری کائنات میں اس سے زیادہ اور کون قسمت کا دھنی ہو سکتا تھا۔ مراسم تدفین سے فارغ ہو کر سرور کائنات کاشانہ اقدس کی طرف واپس لوٹ ہوئے۔ جو ہی دولت سرائے اقبال میں قدم رکھا، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئیں اور نشاط قلب و روح کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر مقدم کیا۔ رخ زیبا پر نظر پڑتے ہی ارمانوں کا غنچہ کھل اٹھا اور چشمہ نور کی سطح خاموش پر موجوں کی کرن پھیل گئی، جس کے گہرے دنداں کی روشنی سے حرم صحرا کی دیواریں چمک اٹھتی تھی۔ اسی کے جلووں کے سویرے میں سیدہ عائشہ پیکر حیرت بنی کھڑی تھی۔ زبان خاموش تھی، لیکن آنکھوں میں کسی مخفی حقیقت کے تجسس کا اضطراب مچل رہا تھا۔ کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرہن مبارک کو دیکھتی تھی، کبھی کاکل رخ پر نظر ڈالتی تھی۔ اس عالم تحیر میں سرکار کے بالکل قریب پہنچ گئی اور سر سے پا تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرہن شریف کا جائزہ لیا۔ آج ان پر حیرت کا کچھ ایسا کیف طاری تھا کہ زبان نہیں کھل رہی تھی۔ اندر ہی اندر دل کا یہ عالم زیر و زبر ہو رہا تھا۔ تلاش و طلب کی حیرانی کا یہی عالم تھا کہ لبھائے گور ریز کو جنبش ہوئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ کیا تلاش کر رہی ہو؟ تمہاری جستجو کا یہ اضطراب بتا رہا ہے کوئی حیرت انگیز واقعہ تمہاری نگاہ سے ضرور گزرا ہے، ورنہ اس سے پہلے اپنی آمد کے موقع پر تمہاری مسرت کے ساتھ حیرت کا یہ عالم میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ اس سوال پر ام المؤمنین کی آنکھیں چمک اٹھی، فرط شوق میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کے قبرستان تشریف لے جانے کے بعد بڑے زور کی موسلادھار بارش ہوئی ہے۔ مدینے کے سارے ندی نالے جل تھل ہو گئے ہیں، ہر طرف سیلاب امڑ آیا ہے، لیکن حیرت ہے کہ نہ قبرستان میں چھپنے کی کوئی جگہ ہے، نہ آپ کے ساتھ بارش سے محفوظ رہنے کا کوئی سامان ہی تھا۔ آخر اتنی موسلادھار بارش کہاں گئی؟ نہ آپ کے چہرے پر بوند کا کوئی اثر ہے، نہ بالوں میں نمی ہے، نہ پیران ہی تر ہوا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا واقعہ میرے ساتھ پیش آ گیا ہے۔ عالم اسباب کی کڑیاں ملاتی ہوں تو ایک کڑی بھی نہیں مل رہی ہے۔ اس عالم تحیر میں آج مجھ پر بے خودی کا ایک کیف طاری ہے۔
حضرت ام المؤمنین کا یہ جواب سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، واقعہ غلط نہیں ہے، ضرور تمہاری آنکھوں نے برستے ہوئے بادل دیکھے ہیں، لیکن قبل اس کے کہ میں حقیقت کے چہرے سے نقاب اٹھاؤں تم سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں، میرے جانے کے بعد تم نے میرے استعمال کو کوئی کپڑا تو اپنے سر پر نہیں رکھ لیا تھا؟ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی وہ یمنی چادر جس کے جھرمٹ میں روح الامین وہی لے کر اترتے ہیں، اسے دوپٹے کی طرح البتہ میں نے اپنے سر پر ڈال لیا تھا۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جواب دینے کے بعد ام المؤمنین گوش پر آواز ہو گئی، نہایت ہی بے تابی کے ساتھ وہ حقیقت کی نقاب کشائی کا انتظار فرما رہی تھی کہ رحمتوں کے پھول برساتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ یہ وہ بارش نہیں تھی جو آسمان کی کالی گھٹاؤں سے برستی ہے جس سے کپڑے بھیگتے ہیں اور زمین نم ہو جاتی ہے، بلکہ یہ وہ بارش نور تھی جو عالم غیب میں ہر آن میرے اوپر برستی ہیں۔ سبحان اللہ، میرے نورانی جسم سے مس ہونے والے کپڑے کو جو ہی تم نے سر پر رکھا، عالم غیب کے سارے حجابات اٹھ گئے اور تمہاری آنکھوں نے عالم قدرت سے برسنے والی بارش کا مشاہدہ کیا۔ اللہ اکبر، سوچنے کا مقام ہے کہ جس رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک سے لگی ہوئی چادر کا یہ فیضان ہے، اس کے سائے میں غیب کے دروازے کھلتے ہیں، نظر کے حجابات اٹھ جاتے ہیں، خود اس رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدہ غیب کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت نصیب فرمائے۔